تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو حضرت عمر فاروق کی شہادت تو ہو گئی، لیکن ہم مسلمانوں کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ علماء کرام نے، جیسے میں نے اس دن بھی بیان میں یہ بات کی کہ 7 قسم کی باتیں واضح ہوتی ہیں حضرت عمر فاروق کی شہادت سے۔ سب سے پہلے کہ حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں زخمی کیے گئے، لیکن اس حال میں بھی واویلا نہیں کیا، اپنی نماز کو مکمل کروایا۔ اب جان ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے، انسان کی جان جانے والی ہے، اس وقت انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں اپنی جان بچاؤں، لیکن اس حالت نازک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واویلا نہیں کیا کہ میری جان بچاؤ، مجھے گھر لے جاؤ، یہ کرو وہ، بلکہ ایک شخص کا اشارہ کیا اور اس کو اپنے مصلی پہ آنے کا اشارہ کیا کہ امامت کرا کے نماز کو کیا کراؤ، مکمل کراؤ اس زخمی حالت میں۔ تو اس سے یہ بات ایک سبق واضح ہو گیا کہ انسان کے دل میں نماز کی اہمیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، ان کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ رہے۔ ہمارے دنیا کے چھوٹے موٹے دھندے فساد آ جائیں تو ہم نماز نہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ہفتے مسجد میں نظر نہیں آتے، وجہ پوچھیں تو بھائی مصروف تھا دنیا کے کاموں کے۔ یار مسجد کیوں نہیں آ رہا؟ یار بس فلاں مسئلہ تھا، بس غفلت تھی، فلاں، یہ جملے بول کے ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ ہم سخت نقصان میں جا رہے ہیں۔ فرمایا دوسرا سبق حضرت عمر فاروق کی شہادت سے جو ہمیں ملتا ہے، فرمایا عدل و انصاف۔ حضرت عمر نے ایسا عدل قائم کیا کہ ایک بچی کے بارے میں آتا ہے، غالباً وہ دودھ یا تیل لے کر جا رہی تھی، گرا اور زمین پی گئی اس کو۔ یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر وہاں پہ آئے اور اپنا کوڑا مارا اس جگہ پر، کہا کیا تیری پشت کے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا کہ تو لوگوں کا حق چھین رہی ہے؟ تو اس زمین نے وہ تیل یا دودھ وہ واپس کر دیا۔ عدل ایسا تھا کہ منافق اور یہودی کا جھگڑا آیا تو بظاہر منافق مسلمان تھا، یہودی غیر مذہب تھا، لیکن سچا یہودی تھا، تو حضرت عمر نے منافق کی گردن اتار دی، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسبتوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ شریعت مطہرہ کو دیکھ کر انصاف کو قائم کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ ہر اس کام کو کرتے تھے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو حضرت عمر کی زندگی سے دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے، عدل انصاف کو قائم رکھنا، چاہے آگے مخالفت میں جھوٹی جگہ پہ کھڑا ہونے والا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور سچائی پہ کھڑا ہونے والا سچا آدمی ایک غیر مذہب ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات کرو سچائی کی اور انصاف قائم کرو ان کے درمیان۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، سادگی۔ بڑے واقعات ہیں حضرت عمر فاروق کی زندگی کے کہ جسم پہ کرتا ڈالا ہوا ہے، 17 پیوند لگے ہوئے چمڑے کے، لیکن 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ایسے کی کہ خلافت پہ ایک داغ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ زندگی گزاری حضرت عمر فاروق نے۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، امت کی فکر۔ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات، دریائے دجلہ کے قریب ایک کتا یا بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے مدینے کی گلیوں میں رات کو چکر لگایا کرتے تھے، گھوما پھرا کرتے تھے، حالات چیک کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جائے، کہیں کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے، کہیں کوئی بوجھ تلے دبا ہو تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یوں رات بھر گلیوں میں گزار کے رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائی جنہوں نے ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاری، ان کی بھی مثالیں نہیں ملتی۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں غالباً آتا ہے یا خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں، کہ ان کے پاس گندم کی ایک بوری آئی
تو خادم کو کہا کہ کسی مستحق کو جا کر دے آؤ، تو وہ گھومتا رہا سارا دن اور واپس لے کے آ گیا، کہا آپ کی رعایا کے اندر جتنے محتاط لوگ ہیں میں گھوم پھر کے آیا ہوں، کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ ایسا انصاف قائم رکھتے تھے کہ غریب نادار کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ پھر خادم کو کہا کہ جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ ڈال کے اس گندم کی بوری کو ڈال آؤ، پرندے کھا لیں گے۔ یعنی ایسی حکومتیں کی کہ انسان تو انسان، جانور چرند پرند بھی بھوکے نہیں رہتے تھے ان کی حکومت کے اندر۔ آج خدا کی قسم ہم اسی شریعت کا نام لینے والے، انہی لوگوں کا نام لینے والے ہیں، اور ہمارے ہاں انسان کو ایک ٹائم تو کیا بالکل 3 دن تک روٹیاں تک نہیں ملتی، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ کتے پال رکھے ہیں، کتوں کو اے سی کے کمروں میں رکھیں گے، تازہ تازہ گوشت ایک ٹائم کا کھلائیں گے، اس کو تازی تازی چیزیں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں بھوکا پیاسا غریب 3 4 دن جھوپڑیوں میں بھوکا بل بلاتا مر جاتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگوں کے واقعات آئے جی، فیملی کو ساتھ لے کر نہر میں جا کر چھلانگ لگا دی، کیوں؟ گھر کے حالات درست نہیں۔ تو میرے بھائی ایسی امت کی فکر تھی، ایسی زندگی گزار کے گئے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ امت کی، اپنے ساتھ اپنے رعایا کی، اپنے محتاط لوگوں کی رعایت رکھنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا 5ویں نمبر پہ دین کو قبول جب کیا تو دین پہ ڈٹ گئے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمان چھپ چھپا کر نماز عبادت کرتے تھے انفرادی طور پر۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب صحابہ کو کہا کہ اپنی اپنی عبادتیں کرو انفرادی طور پر جب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، عمر اسلام میں آئے اور مسلمان چھپ کے عبادت کرے، یہ عمر کی غیرت کے خلاف ہے، آپ عبادت کریں گے عمر پہرا دے گا۔ پھر وقت آیا کہ بیت اللہ کے اندر اعلان کیا گیا، اعلان عبادت کا، اور پھر نماز پڑھائی گئی، عبادت کرائی گئی، اور حضرت عمر تلوار نیام سے نکال کے کھڑے رہے کہ دیکھتا ہوں کہ کون ماں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ کے لیے آئے اور وہ مجھ سے لڑے۔ ایسی غیرت اور ایسے استقامت دین کے اوپر ڈٹ گئے۔ پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا 6 نمبر پہ آخرت کی فکر، آخرت کا خوف۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو۔ فرمایا اللہ اعلان کر دے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو۔ فرمایا اسی کو ایمان کہتے ہیں، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ حضرت عمر نے ایسی زندگی گزاری۔ فرمایا 7ویں نمبر پہ موت کیسے آئی؟ صبح کی ابتدا ہو رہی ہے فجر کی نماز سے، پھر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر امامت بھی کروا رہے ہیں، پھر نماز کی حالت میں باوضو کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حال میں ایمان کی حالت میں زخمی ہو رہے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا نہیں ایک مجوسی شخص تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ عمر کی جان کسی مومن کے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ کیوں؟ کہ یہ ڈر تھا کہ کہیں میں نے کسی پر ظلم نہ کیا اپنی خلافت کے اندر، اور وہ بدلے کی آگ لے کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے مارنے لگ گیا ہو، کہیں عمر قیامت والے دن پکڑا نہ کھڑا ہو۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافر کے ہاتھ سے عمر کی جان گئی ہے۔ تو میرے بھائی اب حضرت عمر کی شہادت سے 7واں اور آخری سبق کیا ملتا ہے کہ انسان اللہ سے اپنی موت کے لیے 2 دعائیں کیا کرے۔ موت نہ مانگے، موت کا مانگنا حرام ہے، جیسی کیسی زندگی ہے اس کو گزارے، لیکن فرمایا کہ موت کے لیے 2 دعائیں مانگے، یا اللہ عافیت کی موت دے اور ایمان والی موت دے، لوگوں کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ بیماری اور
ایسی حالت میں زندگی کی حالات تنگ نہ کر دینا کہ مجھے چارپائی اور لوگوں کی محتاجی بن جائے. عافیت کے ساتھ چلتے پھرتے یا اللہ مجھے سنبھال لینا. کئی لوگوں کو دیکھا ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگتے یا اللہ ہمارے والدین کو سنبھال لے. یہ زندگی میں جو جی رہے ہیں بڑی مشکل حالات، بڑی مشکل کی گھڑیاں گزار رہے ہیں. وہ لوگ خود دعا مانگ رہے تھے یا اللہ سنبھال لے، میں اس حال میں بڑا تنگ ہوں، موت دے دے، وہ اس سے بہتر ہے جو زندگی ذلت کی میں جی رہا ہوں. دوسرا، ایمان پہ موت آئے. فرمایا جس حال میں زندگی گزارے گا اس حال میں موت آئے گی. جس حال میں موت آئے گی اس حال میں قبر میں رکھا جائے گا. جس حال میں قبر میں رکھا جائے گا وہی حالات کے مطابق اس کے نتیجے قبر میں آئیں گے. اور جس حال میں قبر میں رکھا گیا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر زندگی اسلام پہ گزاری تو موت بھی اسلام پہ آئے گی، ایمان والی آئے گی. اور قبر میں رکھا جائے گا تو قبر بھی اس کے لیے وسعت پیدا کرے گی، راحت کے سامان پیدا کرے گی. فرمایا اسی طرح قیامت والے دن بھی ایمان کی حالت میں کھڑا کر دیا جائے. تو اس لیے میرے بھائی ساتواں اور آخری سبق کیا ملتا ہے کہ انسان کو زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے اور اللہ سے خیر اور عافیت کی موت کے جو حالات ہیں وہ یوں کر کے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے.